شیخ الحدیث مولانا رضوان نسیم کی رہائش گاہ پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا لگا۔ 24 گھنٹے پہلے مغربی اتر پردیش کے قصبہ کیرانہ کے مدرسہ اشاعت الاسلام سے ایک وفد مولانا برکت اللہ امینی کی رہنمائی میں ان کے گھر پہنچا اور ان کے والد محترم بشیر ترانہ سے عیادت کی، جہاں ان کے برادر اصغر مفتی مہتاب اور ان کے عزیز اور درسی ساتھی مولانا حمید قاسمی بھی موجود رہے۔ اس وفد میں ماسٹر سمیع اللہ خان اور یہ نمائندہ بلال احمد بجرولوی اور صحافی ڈاکٹر عظمت اللہ خان، قاری محمد ساجد، حافظ محمد سفیان، اس طرح کے وفد شامل تھے۔ بعد ازاں یہ وفد مفتاح العلوم جلال آباد کے محتم حافظ ولی اللہ خان شیروانی کے گھر پہنچا، جہاں ایک دعائیہ مجلس ہوئی اور جہاں اس موقع پر حافظ ولی اللہ خان شیروانی نے مولانا رضوان مرحوم کے حالات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کے پڑھنے پڑھانے کا طریقہ یہاں مدرسے میں کیسا رہا ہے اور کس طرح وہ طلباء کی تربیت کرتے تھے۔ بہرحال حافظ ولی اللہ خان نے کہا کہ ہم اور ہمارے بھائی اور ہمارے بڑے ان کے حالات سے مکمل طور پر ہمیشہ مطمئن رہے ہیں۔ اس دوران وہیں ان کے ساتھی یعنی پڑھانے کے ساتھی مولانا شعیب عالم اصلاحی مفتاحی موجود رہے، جنہوں نے ایک تفصیلی انٹرویو دیا ہے اور شیخ الحدیث کے حالت پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ انٹرویو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہاں اس دعائیہ مجلس میں مولانا ایوب مفتاحی اور دوسرے علماء موجود رہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ مولانا رضوان نسیم رحمۃ اللہ علیہ کا 3 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال پر ملک کے مختلف حصوں میں تعزیتی مجالس کا سلسلہ شروع ہے۔ ایک تعزیتی مجلس کی خبر ہمارے یہاں پہنچی ہے مدرسہ دارالتربیت ذاکر کالونی میرٹھ سے، جہاں قاری افتخار الحسن رحمانی نے دعا کرائی ہے اور شیخ صاحب کے حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس طرح ایک گاؤں گوگوان ہے، وہاں مدرسے کے ناظم قاری محمد عرفان نے دعا کرائی ہے مدرسہ حسینی اشرفیہ میں، اور یہاں بھی دعائیہ مجلس ہوئی ہے۔ اس طرح گنگو کے بڑے دینی ادارے جامعہ اشرف العلوم رشیدی میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب قاسمی نے دعا کرائی ہے اور شیخ الحدیث کے حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس طرح اکرم ندوی صاحب نے انجمن تقویت العلماء کے زیر اہتمام ایک مجلس کی، دعائیہ مجلس کی، اور وہاں بھی شیخ الحدیث کو ایصال ثواب کیا گیا اور ان کے حالات پر روشنی ڈالی گئی۔ اس نامہ نگار کو مولانا حمید قاسمی بتا رہے ہیں کہ شیخ الحدیث کے گھر پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا لگا ہوا ہے اور لوگوں کی علماء کرام کی خاص طور پر آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر مولانا لقمان مظاہری نے بنٹا سے سوشل انڈیا نیوز کو بتایا کہ ان کو یہاں بھی دعائیہ مجلس ہوئی ہے اور یہاں سے بھی لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے اور شیخ الحدیث مولانا رضوان نسیم کی رہائش گاہ پر لوگ برابر جا رہے ہیں۔ آپ کو بتلا دیں کہ شیخ الحدیث کے ایک ہی بیٹے ہیں جن کا نام ہے حافظ سفیان، جو مولویت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے لیے ایک ناقابل تلافی خلا سا محسوس ہو رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی فرمائے گا۔ یہاں ایک جو دعائیہ مجلسیں ہوئی ہیں ان میں مفتاح العلوم کی رہائش گاہ پر جیسا ہم نے عرض کیا وہاں دعائیہ مجلس ہوئی ہے، یہ دعا مولانا برکت اللہ امین نے کرائی ہے۔ اب آپ مولانا شعیب عالم اصلاحی مفتاحی کا تفصیلی انٹرویو ملاحظہ کریں۔ ناظرین، اس وقت یہ سوشل انڈیا نیوز کا نامہ نگار مفتاح العلوم جلال آباد کے استاد محترم مولانا شعیب عالم اصلاحی کی خدمت میں ہے اور میرے بائیں طرف مولانا تشریف فرما ہے۔ دراصل یہاں حاضری کا مقصد یہ ہے کہ مولانا رضوان صاحب شیخ الحدیث صاحب جن کا بھی 48 گھنٹے پہلے انتقال ہوا ہے، ان کے ساتھ کئی سال گزارے ہیں۔ مولانا کیسا پایا آپ نے مرحوم شیخ الحدیث صاحب کو؟ مولانا رضوان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے کے انسان تھے۔ ان کی خوبیوں کا اگر ہم ذکر کریں تو ایک بہت لمبا ٹائم درکار ہے۔ مولانا ایک انجمن تھے اور جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد کے لیے ایک سر کا حیثیت رکھتے تھے۔ مولانا کا جہاں تک تعلق اخلاق کا ہے اس کا تو کیا کہنا۔ مولانا ملنسار، خوش مزاج اور مہمان نواز، یہ ان کی بہت ایسی خوبیاں تھیں جو آج نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ جہاں تک مولانا کا علمی تعلق ہے، مولانا بہت باصلاحیت اور طلباء میں مقبول
مولانا طلباء کے اندر اتنے مقبول تھے، ان کا سبق اتنا مقبول تھا کہ طلباء ان کے شیدائی تھے۔ جب وہ درسگاہ میں ہوتے تھے ایک محقق اور ایک علامہ کی طرح وہ درس دیتے تھے، اور مولانا کا حافظہ اتنا اچھا تھا، اتنا قوی تھا کہ وہ جب اقوال گنوانے پر آتے تھے 15 20 اقوال گنوا دیا کرتے تھے۔ اور میں نے مولانا کے بارے میں سنا کہ مولانا 400 300 صفحات کا روزانہ مطالعہ کرتے تھے جی جی مولانا۔ اور مولانا کا ایک عجیب مزاج تھا، جب مولانا سبق پڑھا کے باہر نکلتے تھے اور طلباء ان سے ملتے تھے تو ماشاءاللہ مولانا عجیب طرح کسی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کسی کی چادر گھسیٹ رہے ہیں، اور طلباء اس کے لیے اپنے آپ کو بہت فخر سمجھتے تھے طلباء اس کو۔ اچھا، مولانا کی زندگی یہاں عجیب طرح کی زندگی رہی۔ مولانا اپنے کام سے کام رکھتے تھے، مدرسے کے معاملے میں، اساتذہ کے معاملے میں کوئی وہ دخل نہیں دیتے تھے۔ مولانا بہت عجیب، جب وہ سبق پڑھانے کے لیے آتے تھے، بہترین شاندار کپڑے، شاندار ٹوپی، اور جس طریقے سے آدمی کے دماغ میں ایک محدث، مفسر، علامہ اور بڑے بڑے علماء کا جو آدمی کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے، مولانا اس کے بالکل ایک نظیر تھے۔ جی جی اس میں ایک سوال یہ ہمیں کرنا ہے کہ مولانا رضوان صاحب، جن کا مرحوم شیخ الحدیث صاحب کو علم تفسیر ہے، علم حدیث، علم فقہ ہے، کس یا علم منطق، معقولات، منقولات ہیں، مناسبت زیادہ کس علم سے تھی مولانا کو؟ ہاں، اس سلسلے میں یہ ہے، حضرت مولانا کو زیادہ مناسبت حدیث سے تھی، اور تفسیر سے بھی ان کو بہت اچھی خاصی مناسبت تھی۔ ایک مرتبہ جب بیضاوی کا مسئلہ آیا تو کہا بھائی اس کو کون پڑھائے گا؟ تو مولانا نے کہا بھائی میں پڑھاؤں گا اس کو، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو پڑھایا، بہت بہترین انداز کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے اس کو پڑھایا۔ طلباء ان سے بہت مطمئن ہوئے، اور طلباء نے کہا کہ ماشاءاللہ جیسی پڑھائی جانی تھی کتاب، بہت اچھی پڑھائی ماشاءاللہ۔ بلکہ اس سے مولانا کو جو مناسبت تھی ماشاءاللہ، خیر ان کو تمام فنون سے مناسبت تھی، لیکن مولانا کا جو سب سے زیادہ ذوق تھا وہ 2 فن سے تھا، تفسیر اور حدیث۔ انہوں نے یہاں میرے خیال میں جب سے مولانا یہاں تشریف لائے تو ان سے متعلق حدیث کی کتابیں ہی رہی، بلکہ ایک بار شاید انہوں نے بیضاوی شریف بھی جو تفسیر میں ہے وہ بھی پڑھائی، لیکن اکثر و بیشتر مولانا کی جو متعلق کتابیں رہی وہ دورے میں ہی رہی، اور وہ حدیث کی کتابیں رہی مولانا کے متعلق۔